بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام سامعین سے معذرت کہ ایک طویل عرصہ غیر حاضری کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 7 اکتوبر 1958 کا مارشل لا۔ یہ تاریخی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو لگائے جانے والے پاکستان کے پہلے مارشل لا کے 65 سال مکمل ہونے پر یک خصوصی تحریر پیش کی جا رہی ہے۔ جنرل ایوب خان اپنی آپ بیتی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، جس کا اردو ترجمہ مشہور افسانہ نگار غلام عباس نے کیا تھا، میں لکھتے ہیں کہ میں 5 اکتوبر کو کراچی پہنچا اور سیدھا جنرل سکندر مرزا سے ملنے گیا۔ وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تلخ، متفکر اور مایوس۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے اچھی طرح سوچ بچار کر لیا ہے سر؟ ہاں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، سکندر مرزا نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ حالات ایسے موڑ تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ سخت قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ملک بچانے کی آخری کوشش تھی۔ اس گفتگو کے 2 دن بعد 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب پاکستان کے پہلے صدر جنرل سکندر مرزا نے آئین معطل، اسمبلیاں تحلیل اور سیاسی جماعتیں کالعدم قرار دے کر ملک کی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگا دیا اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ چونکہ یہ پہلی کوشش تھی، اس لیے اس اولین مارشل لا میں میرے عزیز ہم وطنوں وغیرہ کے عنوان سے ریڈیو پر کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ ٹی وی تو خیر ابھی آیا ہی نہیں تھا، بس ٹائپ رائٹر تھا جس کے ذریعے لکھا گیا ایک فیصلہ، جو کہ رات کے 10:30 بجے سائیکلو سٹائل کر کے اخباروں کے دفتروں اور سفارت خانوں کو بھیج دیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ چند فوجی دستے احتیاطاً ریڈیو پاکستان اور ٹیلی گراف کی عمارت کو گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیے گئے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ مبصرین کی اکثریت کے مطابق یہی وہ ناگزیر فیصلہ تھا جس نے ملک پر ایسی سیاہ رات طاری کر دی جس کے کالے سائے آج بھی پوری طرح سے نہیں چھٹ سکے ہیں۔ سکندر مرزا کے تحریر کردہ فیصلے کی سائیکلو سٹائل کاپیاں آنے والے اشروں میں بار بار تقسیم ہوتی رہیں، بس کردار بدلتے رہے، کہانی وہی پرانی رہی۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس رات تقسیم ہونے والے فیصلے میں رقم تھا۔ میں پچھلے 2 سال سے شدید تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بے رحم رسا کشی جاری ہے۔ بدعنوانی اور ہمارے محب وطن، سادہ، محنتی اور ایماندار عوام کے استحصال کا بازار گرم ہے، رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے اور اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے اعلی کار بنا دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس درجہ گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں رہا کہ انتخابات سے موجودہ داخلی انتشار بہتر ہوگا اور ہم ایسی مستحکم حکومت بنا پائیں گے جو ہمیں آج درپیش لاتعداد اور پیچیدہ مسائل حل کر سکے گی۔ ہمارے لیے چاند سے نئے لوگ نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے، اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں بھی تعدلی سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ واپس آ کر بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں آنے والے مارشل لاز میں یہی سکرپٹ سرکہ ہو کر استعمال ہوتا رہا۔ سکندر مرزا کے بقول جمہوریت مذاق بن کر رہ گئی ہے، لیکن اصل مذاق یہ تھا کہ جب یہ مارشل لا لگا، اس کے 3 ماہ بعد انتخابات طے تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کا حکومتی اتحاد جیت جائے گا، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کے قمری نہیں بلکہ زمینی ارکان صدر سکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب نہ کرے۔ چنانچہ صدر مملکت کو عافیت اسی میں دکھائی دی کہ جمہوریت ہی کو راکٹ میں بٹھا کر خلا میں روانہ کر دیں۔ اس کی تائید بیرونی ذرائع سے بھی ہوتی ہے۔ مارشل لا کے نواز سے کچھ ہی عرصہ قبل برطانوی ہائی کمشنر سر الیگزینڈر سائمن نے اپنی حکومت کو جو خفیہ مراسلہ بھیجا، اس میں درج تھا کہ صدر پاکستان نے انہیں بتایا ہے کہ اگر انتخابات کے بعد تشکیل پانے والی حکومت میں
नापसंदीदा अनासर मौजूद हुए तो वो मुदाखलत करेंगे। सर अलेक्जेंडर ने इसी मरासले में लिखा कि नापसंदीदा अनासर से मुराद वो अरकान असम्बली हैं जो सिकंदर मिर्जा को दोबारा सदर बनाने के लिए वोट ना दें। सिकंदर मिर्जा को जमहूरियत और आइन का किस कदर पास था, इसकी एक मिसाल उनके सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब की जुबानी मिल जाती है। शहाब अपनी आप बीती शहाबनामा में लिखते हैं कि 22 सितंबर 1958 को सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ने उन्हें बुलाया। उनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जिल्द थी। उन्होंने इस किताब की तरफ इशारा करके कहा, तुमने इस ट्रैश को पढ़ा है? जिस आइन के तहत हलफ उठाकर वो कुर्सी सदारत पर बुरजमान थे, इसके मुतालिक इनकी जुबान से ट्रैश यानी कचरा, कूड़ा का लफ्ज सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 23 मार्च 1956 को मंजूर होने वाले जिस आइन को मिर्जा साहब ने कूड़ा क्रिकेट करार दिया था, वो आइन पाकिस्तान की दस्तूर असम्बली ने इन्हीं की वलवला अंगेज क़यादत में तैयार किया था। इस आइन के तहत पाकिस्तान बरतानिया उज़्मा की डोमेन से निकलकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था और इसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। लेकिन एक उड़चन ये थी कि इस आइन के तहत सदर का ओहदा वजीर आजम से बरतर करार दिया गया था और इसमें 58(2)B किस्म की कुछ ऐसी शिक डाली गई थी कि सदर वजीर आजम को किसी भी वक्त यकबिनी दो गोश निकाल बाहर कर सकते थे। सिकंदर मिर्जा ने शेख की शमशीर बरहना का वो बेदरेग इस्तेमाल किया कि इसके मुकाबले पर 58(2)B कुंत छुरी दिखाई देती है। उन्होंने जिन वज़ीर आज़म का शिकार किया उनकी फहरिस्त मुलाहजा हो। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल ता 12 अगस्त 1955 उनसे इस्तीफा आइन मंजूर होने से पहले लिया गया था। चौधरी मोहम्मद अली, इनका दौरा इक्तदार 12 अगस्त 1955 ता 12 सितंबर 1956। हुसैन शहीद सोहरवर्दी 12 अक्टूबर 1956 ता 17 सितंबर 1957। आई चंद्रेगर 17 अक्टूबर 1957 ता 16 दिसंबर 1957। मलिक फिरोज खान नून 16 दिसंबर 1957 ता 7 अक्टूबर 1958। पाकिस्तानी वजीर आजमों की इस म्यूजिकल चेयर के बारे में हिंदुस्तान के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू से मंसूब ये फिक्रा अक्सर दोहराया जाता है कि मैं तो इतनी जल्दी धोतियां भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तानी वजीर आजम बदल लेते हैं। सिकंदर मिर्जा की महल्लाती साजिशों की एक झलक एक बार फिर शहाबनामा के सफों में से देखिए। सिकंदर मिर्जा को गवर्नर जनरल बने 3 रोज हुए थे कि शाम के 5 बजे मुझे घर पर मिस्टर सोहरवर्दी ने टेलीफोन करके पूछा, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मेरा हलफ लेने के लिए कौन सी तारीख मुकर्रर हुई है। यह सवाल सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मुझे इसके मुताल्लिक कुछ भी मालूम नहीं था। यही बात मैंने इन्हें बताई तो मिस्टर सोहरवर्दी गुस्से से बोले, तुम किस तरह के निकम्मे सेक्रेटरी हो? फैसला हो चुका है, अब सिर्फ तफसीलात का इंतजार है। फौरन गवर्नर जनरल के पास जाओ और हलफ लेने की तारीख और वक्त मालूम करके मुझे खबर दो, मैं इंतजार करूंगा। मजबूरन मैं सिकंदर मिर्जा साहब के पास गया। वो अपने चंद दोस्तों के साथ बुर्ज खेल रहे थे। मौका पाकर मैं इन्हें कमरे से बाहर ले गया और उन्हें मिस्टर सोहरवर्दी वाली बात बताई। ये सुनकर वो खूब हंसे और अंदर जाकर अपने दोस्तों से बोले, तुमने कुछ सुना? सोहरवर्दी वज़ीर आज़म का हलफ लेने का वक्त पूछ रहा है। इस पर सब ने ताश के पत्ते जोर जोर से मेज पर मारे और बड़े ऊंचे फरमाइशी कह के बुलंद किए। कुछ देर अच्छी खासी हड़बूंग जारी रही। इसके बाद गवर्नर जनरल ने मुझे कहा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम सोहरवर्दी को बता दो कि हलफ बर्दारी की तकरीब परसों मुनक्कद होगी और चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। वहां से मैं सीधा मिस्टर सोहरवर्दी के यहां पहुंचा और उनको ये खबर सुनाई। ऐसा दिखाई देता था कि इनके साथ कुछ वादे वईद हो चुके थे। इस नई सूरत पर वो बड़े झल्लाए और मेरे सामने उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा फिर वही महल्लाती साजिश। लेकिन जैसा कि होता आया है, आखिरकार सदर ममलकत की महल्लाती साजिशें खुद उन्हीं पर भारी पड़ गई। सिकंदर मिर्जा ने न सिर्फ सिफारिश करके जूनियर अफसर अयूब खान को आर्मी चीफ लगवाया था, बल्कि मार्शल लॉ से सिर्फ 3 महीने पहले उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की थी। इन्हीं अयूब खान ने मार्शल लॉ के 20 दिन के अंदर अंदर सिकंदर मिर्जा को जहाज में लदवा कर खला तो नहीं, अलबत्ता पहले कोयटा और फिर बरतानिया भिजवा दिया। आपने देखा होगा कि ये स्क्रिप्ट भी पाकिस्तान में इतना चला है कि घिस-पिट गया है कि जो जिस आर्मी चीफ को लगाता है वही इसके कदमों तले से कालीन खींच लेता है।
تو کون تھے یہ مبینہ بازنطینی محلاتی سازش ساز اسکندر مرزا جنہوں نے پاکستانی وزارت عظمیٰ کو دوتی بنا کر رکھ دیا تھا؟ ان کے تاریخ میں سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے ہیں، وہی میر جعفر جنہوں نے 1757 میں پلاسی کے میدان میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور جن کے بارے میں علامہ اقبال کہہ گئے ہیں: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ انہی اسکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا نے کتاب لکھی ہے فرام پلاسی ٹو پاکستان، جس میں انہوں نے حیرت انگیز طور پر کچھ اور ہی کہانی بیان کی ہے۔ سابق کتاب نے سراج الدولہ کو بد مزاج اور بے رحم ٹھہراتے ہوئے لارڈ کلائیو کے ہاتھوں شکست کا ذمہ دار خود انہی کو قرار دیا، تو دوسری طرف یہ عجیب و غریب مماثلت ڈھونڈی ہے کہ جن لوگوں نے سراج الدولہ کو تخت پر بٹھایا تھا مراد اپنے جد امجد میر جعفر سے ہے، انہی کے ساتھ نوجوان حکمران نے بے وفائی کی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے تقریباً ٹھیک 200 سال بعد بنگال کی تاریخ کراچی میں دہرائی گئی، اور میر جعفر کے پڑپوتے اسکندر مرزا نے جس ایوب خان کو پروان چڑھایا تھا اسی نے اپنے موسم کے سر سے تاج صدارت نوچ لیا۔ ایوب خان بے حد مقبول رہنما ثابت ہوئے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی ان کی تصویر ٹرکوں کے پیچھے نظر آ جاتی ہے۔ اسکندر مرزا برصغیر کے پہلے فوجی افسر تھے جنہوں نے برطانیہ کی مشہور زمانہ سینڈ ہرسٹ میں واقع امپیریل ملٹری اکیڈمی سے تربیت پائی تھی، لیکن ملک لوٹنے کے بعد انہوں نے سول لائن کو ترجیح دی اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں پولیٹیکل افسر بھرتی ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے انہیں وزیر دفاع مقرر کیا۔ جب گورنر جنرل غلام محمد نے بوجہ خرابی صحت استعفیٰ دے دیا تو ان کی جگہ اسکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ کا حصہ یہ بھی ہے کہ 7 اکتوبر کو مارشل لا نافذ کرنے کے بعد اسکندر مرزا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ آئین معطل کر کے اور سمدیاں تحریر کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاخ کاٹ ڈالی ہے جس پر ان کا قیام تھا۔ چنانچہ اسکندر مرزا کے 7 اور 27 اکتوبر کے درمیانی 20 دن بڑے مصروف گزرے۔ اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب مخالف دڑوں کو شہ دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے الگ کر کے وزیر اعظم بنا ڈالا، لیکن ایوب خان کو برابر اسکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی اطلاعات ملتی رہی۔ وہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں: ہمیں اطلاع ملی کہ ان کی بیوی یعنی بیگم ناہید مرزا ان سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے کہ جب تم نے یہ غلطی کر ہی دی ہے تو اب ایوب خان کا بھی صفایا کر دو۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ سنا ہے اب فوجی افسروں کی گرفتاری کے حکم دیتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے تردید کی، آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ عیاری اور چال بازی ختم کیجیے، ہوشیار رہیے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایوب خان نے بھی بھانپ لیا کہ اگر آئین نہیں ہے تو پھر صدر کا عہدہ چیمانی دار آئینی شاخ نہیں تو پھر صدارتی آشیانہ کیسا؟ 27 اکتوبر کی رات جنرل برکی، جنرل اعظم اور جنرل خالد شیخ اسکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے۔ ملازموں نے بختیرا کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹالتے ہیں؟ انہوں نے سلیپنگ گاؤن ہی میں صدر سے پہلے سے ٹائپ شدہ صحیفے پر دستخط لے لیے اور کہا کہ اپنا سامان اٹھا لیں، آپ کو اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا۔ اسکندر مرزا نے اپنے عہدے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن بیگم ناہید ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئی اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا؟